सामीन کرام, میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے انشاءاللہ آج بیان کریں گے کہ جنت میں ہمارا گھر، ہمارا محل کیسے بنے گا. دنیا میں انسان گھر بنانے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، حالانکہ یہاں کا گھر عارضی ہے، وقتی طور پر ہے، اور وہ بھی انسان پوری زندگی کی کمائی ایک اچھا گھر بنانے میں لگا دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان گھر بناتا ہے لیکن لیگل انلیگل کہہ کے بلڈوزر بھی چلا دیتا ہے. یہاں ایسا ہی مسئلہ ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ. تو دنیا کا گھر عارضی ہے، وہاں کا گھر دائمی ہے. یہاں دیکھیے آدمی انسان دنیا میں کہیں اچھی جگہ پر، اچھی لوکیشن پہ زمین لینا چاہتا ہے. خود آپ ہی کی جگہ دھرپور کی بات کر لیجئے تو بہت کاسٹلی، بہت مہنگی ہے. آج انسان نہیں لے سکتا. 3، 3.5، 4، 5 لاکھ، کہیں کہیں 6 لاکھ روپے ڈسمل چل رہا ہو. آپ جان رہے ہیں کتنی مہنگی ہے. یہاں کی زمین، جنت کی زمین جانتے کتنی مہنگی ہے؟ کبھی سنے وہاں کی زمین کتنی مہنگی ہے؟ اللہ اکبر. وہاں کی زمین، اور وہاں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع وسط الجنہ خیر من الدنیا وفیہا. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں اتنی زمین کی قیمت ہے دنیا اور مافیہا، پوری دنیا اور اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں اس سے بہتر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کبھی کبھی یہ سب سننا چاہیے، شوق بڑھے گا جنت پانے کی، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ الغالیہ، الا ان سلعۃ الجنہ، جنت بہت مہنگی ہے. جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے. حدیث ہے الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے جو جنت رکھا اس کا سودا بڑا مہنگا. پھر آگے کہا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، جنت کا خریدنا بڑا مہنگا ہے، یعنی اس کا سودا بڑا مہنگا ہے. کیا مہنگا ہے؟ کہا جنت کو خریدنے کے لیے قربانی دینی ہوگی. کیا قربانی دینی پڑے گی؟ حجر ایک دم کمبل اوڑھ کر کے سونا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ یہی قربانی دینی پڑے گی. جنت مل جائے گی. آپ کو حدیث سناتے، اور ایک حدیث سنیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب جنت بنایا نا، سنیے، سبحان اللہ، یہ ملنے والا ہے ہم کو، لیکن قربانی دو. یہاں کیا ہے؟ کبھی انسان تھوڑا سوچے کیا ہے یہاں. اسی کے لیے لڑائی جھگڑا، مارم مار، بھائی میں دشمنی، بس تھوڑی سی جگہ کے لیے، تھوڑا سا گھر کے لیے، تھانہ پولیس چل رہا ہے. کیا ہے یہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی مثال مچھر کے پر سے دیا. مچھر کے پر کی کوئی قیمت ہے؟ ارے وہاں جاؤ. جب جنت بنا دیا نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، نرکشن کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھ کر جاؤ ایک بار تو جنت ہو. گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھنے کے لیے. کیا کہتا ہے دیکھ کر کے سنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں تیری عزت کی قسم، اے اللہ تیری عزت کی قسم، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس گھر میں جانا نہیں چاہے گا. بنایا ہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا، کوئی ایسا نہیں ہے اللہ جو تیری اس گھر میں داخل ہونا نہ چاہتا. سب چاہے گا کہ تیری اس گھر میں داخل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ پھر جاؤ دیکھنے. پھر بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے کہ جاؤ پھر دیکھ کر کے آؤ. اب کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو؟ کیا کیا جانتے ہیں؟ جنت کو گھیر دیا. کس سے گھیر دیا؟ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جنت کو گھیر دیا ناگواری سے، جنت کو گھیر دیا مشکلات سے، جنت کو گھیر دیا ہے کس چیز سے؟ انسان جو چیز یعنی خواہش نفس کو کچلو تب جا کر کے وہ جنت پاؤ. اب جا کر کے وہ آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اڑا کر کے کہتا ہے اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ تیری اس گھر میں داخل نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. آسان ہے
کہا کیا قربانی دینی پڑے گی؟ قربانی یہ دینا ہے فجر جی نہیں چاہتا اٹھنے کے لیے، اگر جی چاہتا تو یوں ہی الحمدللہ مسجد ایسے ہی بھری رہتی فجر میں بھی، جس کو جنت کا شوق اور جذبہ ہو، ورنہ صحابہ کرام کا شوق اور جذبہ تھا، وہ جنت کو سن لیا تھا، سمجھ لیا تھا، بھانپ لیا تھا، تب نے کہا تھا اللہ کے نبی اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا جنت جاؤ گے، کھجور کہا بعد میں کھاؤں گا، لیٹ ہو جائے گا، میدان کارزار میں کٹورا پھینک دیا، دوڑ پڑا کہاں؟ احد میدان کی طرف، کہا کہ نہیں میں یہاں جان دوں گا اور جان دے کر کے جنت لینے کا مجھے سنا کرتا۔ ہم سے ایک کمبل نہیں اٹھ رہی ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے مرنے کے بعد جنت مانے گی، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ دعویٰ ان کا یہ ہے۔ کہا نفس نہیں چاہتا ہے فجر اٹھنا، جی نہیں کرتا ہے فجر میں آنا، لیکن کیا کرے گا؟ نفس کو کچلنا پڑے گا، نفس کو مارنا پڑے گا، نفس کو کچل دینا ہوگا، تب جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مہنگی جنت ملے گی جو اللہ کے نبی نے کہا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، جو رب کی جنت بہت مہنگی ہے۔ سمجھے نہیں؟ نفس کو کچلنا پڑے گا۔ آپ کو بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم ایک نماز نہیں پڑھ پاتے، فجر نہیں آ پاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جنت چاہیے تو کیا کہا تھا سنیے۔ ایک صحابی تھے، اس کا نام تھا ربیہ بن کعب بن اسلمی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تھی، یہ صحابی دورت بدنا لوٹا لے کر کے آتے تھے، اللہ کے نبی لیجیے پانی حاضر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی تھی وضو کے لیے، یہ صحابی دورے دورے جاتے تھے، فوراً لوٹا میں پانی لے کر کے آتے تھے، اللہ کے نبی لیجیے پانی میں نے رکھ دیا آپ کے لیے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ ربیہ تم بہت کرتے ہو میرے لیے، کچھ مانگنا ہے تو مانگو آج۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی مختار کل تھے، دیکھے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے، کیا کہا آگے سنو، کہا ربیہ کچھ مانگنا ہے تو مانگو، لیکن یہ لوگ بھی تھے تو بڑی ہوشیار تھے، دنیا نہیں مانگا، کیا مانگا تھا جانتے؟ کہا اللہ کے نبی، مانگا کیا تھا اس نے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہتے ہیں، آپ کی کام آتے ہیں، جب ضرورت آپ کو ہوتی ہے فوراً لوٹا پانی بدنا لا کر کے دے دیتے ہیں، اللہ کے نبی میری خواہش یہ ہے کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ کیا مانگا؟ سوال دیکھ رہے اللہ کے نبی نے سوال کیا تو کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو میری بس کی بات نہیں ہے میں جنت تجھے دے دوں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جسے چاہے جنت دے، جسے چاہے جہنم دے دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ اسألک مرافقا فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثرت السجود، سجدہ کثرت سے کیا کرو، یعنی سجدہ تو کثرت سے ہوگا، نماز پڑھیں گے تب نہ سجدہ کثرت سے ہوگا، یعنی نماز کو زیادہ پڑھا کرو، میں تمہاری مدد کروں گا وہاں پر جانے کی، سبحان اللہ، اور تم میرے ساتھ رفاقت میں رہو گے۔ تو کچلنا پڑے گا بھیا، فجر آنا پڑے گا، اگر جی نہیں کر رہا ہے، نفس نہیں مار پا رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت بڑا مہنگی ہے، اسے خریدنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی، جس طرح صحابہ کرام نے وقت پڑا جان بھی قربانی دے دی، لیکن بدلہ کیا چاہتے تھے وہ؟ بولو جنت، بس یہی چاہتے۔ تو جنت کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ اس کے بعد دیکھیے جنت کیسی ہے، کبھی سنے؟ تصور نہیں کر سکتا انسان، نہیں تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے تصور میں بھی نہیں رکھا۔ آدمی سوچو بنگلہ محل یا کسی کا دیکھا ہو آپ نے بہت بڑا محل، آپ ہندوستان کا اگر امبانی کا محل دیکھیں تو آپ ایک دیکھیں، لیکن جنت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آیا کیا ہے؟ وَعِدْتُ لِعِبَادِي، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ
जन्नत इंसान मरेगा, कयामत के दिन आएगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, बनेगा नहीं। अल्लाह ने ऑलरेडी बना रखा है जन्नत मोमिनों के लिए, मुस्लिमीन के लिए, सालेह बंदों के लिए, मुत्तकियों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी बना कर रखा। और क्या बना करके रखा? माला ऐनुन रात वला उदुनुन समिअत वला अला क़ल्बि ख़तर। ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, इंसान ने माला ऐनुन रात, कहीं इस तरह की जन्नत या इस तरह की महल देखा नहीं, आंख ने कभी नहीं देखा। अल्लाह अकबर। जी नहीं चाह रहा जाने के। वला उदुनुन समिअत, न कान ने सुना हो ऐसी जन्नत कि क्या है वो जन्नत। वला अला क़ल्बि ख़तर, और न किसी के दिल में खटका तक भी होगा कि क्या जन्नत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है। इंसान के ज़हन और गुमान में भी नहीं आ सकता है वो जन्नत कैसी है, कोई नहीं जानता। खाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं कहीं नक्शा खींचा है जन्नत का और जन्नत के फलों का। एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझको दिखलाया गया जन्नत का फल, मैंने तोड़ना चाहा, इससे अंदाजा लगाओ जन्नत का फल क्या है। पर जी नहीं कर रहा वहां जाने के लिए, जी करना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया गया। आप आगे बढ़े थोड़ा सा, कि आगे बढ़ ले और बढ़ करके क्या करें, जन्नत का खोशा थोड़ा सा तोड़ ले। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया, रोक दिया गया। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मैं एक खोशा तोड़ लेता, अल्लाह अकबर, तो रहती आदम की औलाद जब तक कयामत नहीं आती खाता रहता, खा करके खत्म नहीं कर पाता। वो महल, वो मकान, वो अराब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो फल हमारे लिए तैयार कर रखी। अल्लाह बंदों, तो जन्नत का घर, जन्नत में महल कैसे मिलेगी, उसके लिए कोशिश आपको यही करना होगा, है कि नहीं? यहीं पर आपको वो अमल करना होगा जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वो जन्नत देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का कहीं मकान नहीं था, जान रहे थे, कहीं मकान नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचारा हदीस सुनने के लिए हमेशा मस्जिद नबवी में पड़े रहते थे, नबी पे बने रहते थे। जिसे हाथ भी सबसे ज्यादा हदीसों की रिवायत करने वाले अगर कोई सहाबी है तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, बेहोश होकर के गिर पड़ते थे, लोग धक्का देते थे अबू हुरैरा को, कहते थे कहीं अबू हुरैरा गिर गया, बीमारी तो उसको नहीं पड़ गया। हालांकि खाना खा कहीं नहीं जाते थे, नबी की मस्जिद में हमेशा रहते थे। किस लिए? कि अल्लाह के नबी कोई हदीस बयान न कर दे, मैं छूट जाऊं, उससे महरूम ना हो जाऊं। सुभान अल्लाह। आज हम लोगों के सामने हदीस कुरान बताया जाए तो लोग जल्दी भागता है, जल्दी कब ये बंदा भागते नहीं थे। कहीं एक दिन सवाल कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खुद इसने कहा अल्लाह के नबी मेरा कहीं घर नहीं है, आप थोड़ा सा बताएं ये कि जन्नत कैसी होगी, जन्नत का घर कैसा होगा। अल्लाह, जब इसने सवाल किया, एक ही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखिए कैसे बयान करते हैं जन्नत का घर की सिफत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान, लिबनतुम मिनद-दहब व लिबनतुम मिनल-फिद्दा। अल्लाह, जन्नत में जो घर बनेगा इंसान का, जो महल बनाया जाएगा वहां पर जाने वालों का, एक ईंट सोने की होगी। ईंट सोना। आज इसी के लिए तो लड़ाई है कि हम ज्यादा ले लें, ज्यादा हम पालें, घर हमारा हो जावे, प्रॉपर्टी हमारा हो जाए, बाप के जायदाद में अच्छा वाला घर हमको मिल जाए। लड़ाई इसी के लिए, कंपटीशन वहां के लिए करो, वहां के घर के लिए करो। कहा एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट यहाँ इंसान के पास, मालदार के पास पैसा होता है तो जमीन और सोना खरीद करके रखता है कि नहीं? खरीद करके रखता है। अल्लाह कहेगा ले तेरा पूरा घर हम सोने से भर दिया, पूरा पूरा ईंट घरों दीवार तुम्हारे सोने का, ले कितना लेना। और चांदी का होगा, और जो गाढ़ा देता है ना सीमेंट, जानते किसका होगा? वो मुश्क का होगा। अल्लाह अकबर। बदबू नहीं फैलेगी, महल में इंसान घुसेगा जन्नत में,
دور سے مشک کی خوشبو کا کیا کہنا، مشک کی خوشبو کا کیا کہنا، دور سے انسان کی خوشبوئیں آئیں گی. ایسا نہیں ہوگا ہمارے شہر کی طرف، گھر ہمارا اتنا دور ہے بس اسٹاپ سے اترو تو وہیں سے بدبوئیں پھیلتی ہے گھر تک آنے کے لیے. نالیوں کا حال آپ دیکھیے، یہ آپ کے شہر کا حال ہے. صفائی نہیں چاہتے ہیں آپ لوگ صاف نہ رہنا چاہتے ہیں، نہ صفائی چاہتے ہیں اور نہ نالیوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں. جنت کی گاڑیں ہوگی مشک کی، اور جو ریت ہوگا وہ زعفران کی ہوگی. اللہ اکبر. اور جو فرش ہوگا وہ موتی ہوگا. لوگ لڑتا ہے ان کے لیے. کمپٹیشن کرو جنت کے گھر پانے کے لیے، کبھی کبھی جنت میں محل پانے کے لیے. اور یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہال ہے جنت میں چلو سب کا گھسیٹ دے کے داخل کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. جنت میں بھی درجات ہیں. درجات کیا ہے؟ انبیاء کا درجہ الگ ہوگا، شہداء کے درجات الگ ہوں گے، صلحاء کا درجات الگ ہوگا. جتنی بھی درجات ہیں الگ ہیں، لیکن ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو. سمجھ لیں؟ کیوں؟ سب سے اعلیٰ مقام پر یہی ہے جنت الفردوس، وہیں سے لہریں پھوٹتی ہے جنت کی. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے. تو جنت کہ میں محل پانے کے لیے کمپٹیشن کیجیے. دنیا کا گھر کیا ہے بھیا؟ کیا ہے؟ عارضی ہے. آج بنائے پتا نہیں یہ کب تک رہے گا کہ نہیں رہے گا، لیکن وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس گھر کے لیے، یہاں کے گھر ہم بنانے کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں جو عارضی ہے، لیکن جہاں ہمیشہ مکان ہمیشہ میرا رہے گا اس کے لیے ہم کتنا محنت کر رہے ہیں وہ سوچیے. آپ نے سوچیے جنت پانے کے لیے، جنت میں گھر لینے کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے. آپ کو مثال دیتے ہیں. مثال میری مائیں اور بہنیں خاص کر کے آپ ضرور سنیں گے، آپ بھی سنیے. ضرب اللہ مثلا امرأۃ فرعون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں مثال دیا ہے ایک عورت کی، اور وہ عورت کون؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی. کیا کمی تھا فرعون کے پاس؟ بولو. ہماری لڑائی بس 2 گز زمین کے لیے، ایک کوٹری کے لیے چل رہی ہے. تھانہ، پولیس، راگم، بھاگ، ماری، کٹائی سب اسی کے لیے ہے. فرعون وقت کا سپر پاور کنگ تھا، کنگ بادشاہ تھا. سونے کا محل تھا ان کے پاس، خدائی طاقت ان کے پاس. یہ سب مطلب اتنا دولت تھا، اتنے اسٹوڈنٹس پاس اس کے پاس کہ دولت، ہیبت دیکھ کر کے فرعون ہی نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. خدائی دعویٰ کرنے والا وہی تھا فرعون. کیوں کہا تھا؟ پاور تھا ان کے پاس، دولت تھا ان کے پاس، کیا کمی تھی؟ اور فرعون اپنی بیوی کے لیے کیسا محل تیار کیا تھا معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ محل تیار کیا تھا. لیکن مثال دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی. اس نے محل نہیں چاہا. سنو غور سے، کیا کمی تھی؟ بادشاہ کی بیوی ہے بھائی، بادشاہ کی بیوی، ہیبت ہے، دولت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے. لیکن مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے آسیہ کی. یہ دعا کرتی ہے اللہ سے کیا؟ رب ابن لی عندک بیتا من الجنہ. اے اللہ مجھے یہاں کا محل نہیں چاہیے، مجھے فرعون کا گھر نہیں چاہیے، مجھے یہاں کا سونا اور یہاں کی عجائب نہیں چاہیے. اللہ مجھے تیرے یہاں جنت میں مجھے گھر چاہیے. میں ٹھوکر مارتی ہوں یہ سب ساری دولت کو. کون؟ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا. اللہ حضرت آسیہ علیہ السلام بھی کہا گیا. دیکھیے کتنی دولت تھی، سب ٹھوکر مار کر کے جنت میں گھر مانگ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے شوہر کے پاس کتنی دولت ہو، ان کو کیا کرنی تھی؟ ان کو تو دنیا ہی جنت لگ رہا ہوگا ہے کہ. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا ہی میں اور دنیا ہی کے لیے ہماری بہنیں خاص کر کے کوئی للچا دے ان کو، بڑے گھر ہے ان کا، یا اگر پیسہ کا لالچ دے تو ایمان بیچ باچ کر کے غیر مسلم کے ساتھ ہماری بہنیں بھاگ جاتی
ہے کہ آپ ہی خود گارجین نہیں دیکھتے میری بیٹی کہاں جا رہی ہے جہاں میں شادی کر رہا ہوں، کہیں لڑکا مشرک تو نہیں ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اچھا کما رہا ہے، گھر بڑا ہے، بزنس اچھا ہے میرے داماد کا، جاب اچھا ہے میرے داماد کا، بنگلہ میں رہے گی میری بیٹی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ میں رہے گی، لیکن جیتے جی آپ اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کیوں آپ مشرکوں کے گھر میں دے رہے؟ یہاں فرعون کی بیوی آسیہ کہتی نہیں مجھے دنیا کا محل نہیں چاہیے، رب ابن لی عندک بیتا من الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ جنت میں تو میرے لیے ایک گھر دے دے۔ اللہ دنیا میں سب رہنے کے بعد ایک بات اور آپ کو بتائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے نا اپنے بندے سے تو اللہ جنت میں گھر کی خوشخبری دیتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ اور بتاتے ہیں، بخاری کا واقعہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی بیوی تھی۔ کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اسلام کے لیے بڑی محنت کی تھی اس نے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دی تھی، اسی لیے حضرت خدیجہ رضی تعاون کیا تھا، مدد کی تھی اسلام کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اوپر سے اللہ کا سلام آتا تھا، میری مائیں میری بہنیں ایسا نہیں بنو کہ اللہ کا سلام آئے۔ اوپر سے اللہ کا سلام آتا تھا حضرت خدیجہ کے پاس۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، ابھی حضرت جبرائیل آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی حضرت خدیجہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا آنے والی ہے گھر، آپ اس کو اللہ کا سلام سنا دینا۔ اللہ رب کا سلام سمجھ رہے کہ دنیا میں اللہ کا سلام کسی کے پاس آئے، اچھا آپ تو تھوڑا ہلکے میں لے رہے۔ کہا جبرائیل نے اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام سنا دینا، اور ساتھ میں حضرت جبرائیل کا بھی سلام کہہ دینا، میرا بھی سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتِ الْجَنَّةِ، اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کو جنت میں گھر کی خوشخبری دے دینا۔ اللہ کا سلام، حضرت جبرائیل کا سلام، اور جنت میں خوش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندی کو جنت میں گھر کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو جنت میں گھر دیتا ہے، اور ایسی خوشخبری سنا۔ ایک بات اور آپ کو بتا، جنت تقویٰ کی بنیاد پر ملنے والی ہے، دولت شہرت کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی نا۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں جلدی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہا، اللہ کے نبی نے، اے ابو ذر بتاؤ اس مسجد میں سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ بڑا آدمی، ہم لوگ بڑا آدمی انہی کو جانتے بھیا جس کا بنگلہ ہو، کار ہو، آئی فون استعمال کرتا ہو، بنگلہ میں رہتا ہو، گاڑی میں دوڑتا ہو، 4-5 آدمی ان کے پیچھے گھومتا ہو، وہی نہ بڑا ہے۔ ایک دیکھا مسجد میں اچھا لباس پہنا ہوا تھا، 4-5 آدمی ان کے ارد گرد بیٹھا ہوا تھا۔ ابو ذر نے کہا اللہ کے نبی یہ آدمی سب سے بڑا ہے۔ کہا سب سے چھوٹا؟ کم تک کمزور؟ مسجد کے کونے میں ایک بیچارہ غریب آدمی بیٹھا ہوا تھا، پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا تھا، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ کہا اللہ کے نبی سب سے کمزور آدمی یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے دنیاوی کے لیے کہا ٹھیک ہے، تم نے اس کو بڑا آدمی کہا، اور اس کو جس کو تم نے کمتر سمجھا وہ اس بڑا جیسا اور 10 آدمی بڑا مل جاوے، لیکن اس کمزور آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کمزور، وہ غریب آدمی اگر اللہ کے یہاں سفارش کر دے تو اللہ ان کی سفارش کو لاج رکھ کر کے اللہ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ تو اللہ کے یہاں بڑکپن، حویلی، محل، عہدہ، منصب دیکھ کر کے جنت نہیں ملے گی، اللہ کے یہاں ملے گی تقویٰ دیکھ کر کے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اس کے بعد کچھ ایسے اعمال کرو جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ہمارا گھر بنائے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم بیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محبا۔ کلیجہ چاہیے، آج لڑائی اسی کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کا گارنٹر ہوں، گارنٹی لیتا ہوں، میں ضامن ہوں جنت میں۔ ایک گھر دلانے کی جنت کے ایک کونے میں کیا کرنا پڑے گا؟ کرنا یہ ہوگا حق پر رہتے ہوئے بھی بھائی سے جھگڑا چھوڑ دو، چھوڑ دو جھگڑا، نہیں لڑنا ہے ہمیں، نہیں کیس کرنا ہے بھائی کے اوپر،
نہیں تھانہ پولیس کرنا ہے، مجھے معلوم ہے یہ گھر میرا ہے، مجھے پتا ہے یہ زمین ہماری ہے، لیکن وہ اگلا دعویٰ کر رہا ہے، بس مجھے لڑائی سے پیچھے ہٹ جانا ہے، حق پر میں ہوں، لیکن حق پر رہتے ہوئے بھی اگر کسی نے چھوٹا سا کوٹری چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، زمین چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں اللہ گارنٹی لے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گھر دلانے کی۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یہ ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، میں جنت میں بیچوں بیچ ایک گھر دلانے کی گارنٹی لیتا ہوں، میں ضامن ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے، کس کے لیے؟ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اللہ، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، آدمی ایک سچ چھپانے کے لیے لاکھوں ہزاروں جھوٹ بولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے ایسے، اللہ کے نبی نے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں کبیرہ گناہوں کے تعلق سے تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں کہ اللہ کے نبی بتائیے آپ نے کہا الاشراک باللہ، شرک یہ سب سے بڑا گناہ، وحقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جب کہہ رہے تھے یہ حدیث، ٹیک لگا کر کے فوراً بیٹھ گئے، آپ سیدھا ہو گئے، کہا وحقوق الوالدین وقول الزور وشہادت الزور، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے، چپ ہو جاتے۔ تو بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ ارے ہم تو آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، مذاق میں رزاق مر گیا اور اب مسلمانوں میں دھیرے دھیرے اپریل پھول بھی چل رہا ہے، جو جھوٹ بولوا رہا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر جنت میں گھر چاہیے تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے، معلوم کیسے مذاق کرتے تھے؟ ایک حدیث آپ کو سنا، ایک عورت آتی ہے، بڑھیا عورت تھی، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے نا میرے لیے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا جا جی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اتنا کہنا تھا کہ بڑھیا رونے لگی۔ کہا اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا آپ نے کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے۔ اللہ کے نبی بھی مذاق کرتے تھے لیکن دائرے میں رہ کر کے جھوٹ نہیں۔ کہا اماں سنو، جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی، جوان ہو کر کے جائے گی۔ سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مذاق کرتے ہیں۔ تو جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ضامن ہوں اس کو جنت کے ایک بیچوں بیچ گھر دلانے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وفی اعلی الجنہ، جنت کی سب سے اعلیٰ جگہوں پر میں گھر دلاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو؟ لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، اپنے کردار کو اچھا کر لے۔ محبت نبی سے یہ ہو کہ اپنے کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا ہمارا اخلاق ہو، یہ سب سے بڑی محبت کی دلیل ہے۔ تو جس کا اخلاق اچھا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر میں گھر دلاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ یہ 3 عمل آپ ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مسجد بنانے کی بات آتی تھی، ہمیشہ یہ مالدار صحابی تھے، مسجد کے لیے بڑے تعاون کرتے تھے۔ کون؟ حضرت عثمان غنی۔ لوگوں نے اس کو کوسنا شروع کیا، کیا عثمان جب بھی ضرورت پڑتی ہے مسجد کے لیے آپ ہی خزانہ کھول دیتے، آپ دیتے اتنا کیوں ہے؟ تو اس نے جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی تھی وہ یہی سنائی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا حدیث تم کو نہیں معلوم؟ من بنا للہ بیتا مثلہ بنى اللہ الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدلے میں جنت میں گھر بناتا ہے۔ سبحان، میں اسی لیے مسجد میں تعاون کرتا ہوں، میں اسی لیے مسجد میں خزانہ کھولتا ہوں، میں اسی لیے مسجدوں کی تعمیر کرتا ہوں کہ بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے۔ ایک چیز آخری بات میں آپ کو ہی بتا دوں، دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جس کا چہیتا بچہ انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ کبھی صبر کیجیے گا، اگر بچے کی انتقال پر آپ نے صبر کیا، بدلے میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے گا، یہ بنائے گا۔ آلریڈی میں وہ بیان کر رہا ہوں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب کسی بچے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا دیتا ہے نا، حضرت جبرائیل سے پوچھتا ہے کہ یار پھول جیسا بچہ تھا اس کا بیٹا، تم نے کیوں روح قبض کر لیا ان کا؟ نہیں، ملک الموت سے پوچھتا ہے کیوں تم نے روح قبض کر لیا ان کا؟ پھر وہ تو اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت رہتی ہے، ٹھیک ہے تم نے روح لے لیا ان کا، کیا کہا ان کے گھر والوں نے، ماں باپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں فرشتہ کہ رو جزا فضا نہیں کیا، صبر کیا، حمد کی آپ کی، اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب یہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر کے کہتا ہے کہ سنو، میرے بندے نے صبر کیا انتقال پر، اپنے بچے کی وفات پر، اس صبر کے بدلے میں میرے اس بندے کے لیے جنت میں جاؤ، ایک محل بنا دو، اور اس محل کا نام بھی رکھ دو بیت الحمد۔ اللہ اکبر، اس بندے کے لیے گھر تیار ہو گیا ہے۔ اور آدمی کو جنت میں جو محل ملے گا، جو گھر ملے گا، ایک مرتبہ گھس جائے گا اس گھر میں، لا شگب، کہا کسی طرح کی کوئی شور شرابہ نہیں ہوگی وہ جنت، اور جو اس جنت میں حوریں ہوگی جو آپ کی انتظار کر رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی خوبصورت ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ خالی ایک مرتبہ وہ حور دنیا میں خالی جھانک دے، اپنے دوپٹہ کو لہرا دے، تو پوری دنیا کو خوشبو سے معطر کر دے گی۔ سبحان اللہ، وہ جنت نہیں چاہیے آپ چاہیے، لیکن الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، وہ جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے، اس جنت کو پانے کے لیے قربانی دینی ہوگی، نفس کو کچلنا پڑے گا، نفس کو مارنا پڑے گا، فجر میں آنا کرے گا، جو جی نہیں چاہ رہا اس کو کچل کر کے کرنا ہوگا کہ نہیں میں یہاں عمل کروں گا ہمیشہ کے لیے، اللہ میرے لیے وہاں اتنا شاندار کر دے گا، اور وہ پورے بھی۔ اللہ سے دعا کرے مارے الہ، ہم تمام مومنوں اور مسلمانوں کے لیے اللہ یہی دعا کرتے کہ جنت میں ہم تماموں کے لیے تو گھر پر تیار کرتے ہیں، آمین۔ پروردگارہ ہم تماموں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی خیر ہو، جو بیمار ہے اللہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔